کر کے نامردی والا کام کیا۔ ہاں میں تو کھل کے کہتا ہوں اگر مرد کے بچے ہو تو سامنے بات کیا کرو نا، ہجڑوں کی طرح چھپ چھپ کے کام کیوں کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو ایک بنگالی ہے کوئی، ہاں اس نے ایک ریکارڈنگ ڈالی ہے خرچے اور نذرانے کے حوالے سے، تو اب اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑا کام کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے چھوٹی سی کلپ سنی اور یہ میں پوری ویڈیو انشاءاللہ ابھی آپ کو سناؤں گا۔ یہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی ہیں اور بڑی ہی فیمس اور بڑے ہی مشہور خطیب بن چکے ہیں۔ اس وقت میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی شہرت ہو رہی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے جلسے میں بلایا جائے۔ خواہشات اور تمنائیں لوگوں کی اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اب کچھ لوگ نذرانے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا کس قدر نذرانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض جگہوں سے سننے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نذرانہ مت دیکھیے، ہم کو تو صرف وہی چاہیے اور انہی کو بلانا ہے، نذرانہ چاہیں وہ کتنا ہی لے لیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ کمی ایک طرف سے نہیں، کمیاں دونوں کی طرف سے ہیں۔ مفتی حماد صاحب کا ابھی کچھ دن پہلے ایک ریکارڈنگ وائرل ہوئی، ریکارڈنگ خوب وائرل ہوئی، فیس بک، یوٹیوب اور چینل والوں نے اپنے اپنے چینلوں پر اس ریکارڈنگ کو اپلوڈ بھی کیا۔ وہ ریکارڈنگ نذرانے کے تعلق سے تھی۔ کوئی سامنے والا کہہ رہا تھا حضرت آپ 25,000 لے لیجئے، 30,000 لے لیجئے، میں ٹکٹ وغیرہ بنوا دوں گا آپ کے دونوں طرف کے۔ حضرت کی زبان سے نکلا نہیں، 35,000 روپے آپ دے دیجئے، اس کے علاوہ آنے جانے کا خرچہ، ٹکٹ جتنے کے بنیں گے اور گاڑی وہاں سے جو لینے آئے گی اس کا جو بھی خرچہ ہے، کل ملا کے جو تھا وہ انہوں نے اپنا پورا 35,000 کا نذرانہ اور ٹوٹل خرچہ بھی وہ اٹھائے گا اور نذرانہ بھی حضرت کو 35,000 روپے دے گا۔ یہ سارے معاملات کی ایک ریکارڈنگ وائرل ہوئی۔ اس ریکارڈنگ کے متعلق جناب والا ایک ممبر پر تقریر بیان فرما رہے ہیں اور دوران تقریر جب یہ بات آتی ہے تو آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں چاہوں تو مجھے 5 منٹ یا 5 سیکنڈ جو بھی کہا نہیں لگیں گے کہ میں یہ بنگالی صاحب، جو بھی بنگالی صاحب ہیں، ان کو پولیس سے پکڑوا دوں گا اور ان کی 2 منٹ میں ذلت ہو جائے گی یا ذلیل ہو جائیں گے وغیرہ ذالک۔ گویا کہ ممبر رسول پر بیٹھے بیٹھے ایک دھمکی دے رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ مجھے خیال داڑھی کا رہتا ہے کہ سنت رسول ہے، مجھے داڑھی کا خیال آتا ہے کہ ایک داڑھی والے کو پولیس پیٹے گی تو کیسا لگے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مفتی حماد صاحب قبلہ کو داڑھی یعنی سنت رسول کا تو خیال آیا، لیکن جو 35-40 ہزار روپے خرچہ اوپر سے آپ اس کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کا خیال بالکل نہیں آیا۔ یعنی آپ کو داڑھی کا خیال تھا، کاش داڑھی کے خیال کے ساتھ ساتھ آپ کو قوم کا درد اور یہ جو قوم سے آپ جو پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوتا تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا تھا۔ نذرانہ تو ہر انسان دیتا ہی ہے، جب کسی کو کوئی بلاتا ہے تو بے شک ضرور نوازتا ہے۔ بے شک آپ کی تکالیف جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہم سفر کرتے ہیں، سو نہیں پاتے ہیں، بھئی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اگر چن ہی لیا ہے اس کام کے لیے تو پریشانیاں بھی پڑیں گی، نیندیں بھی آپ کی کبھی کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم پر بوجھ بن جائیے۔ قوم اگر آپ کو بلانا چاہتی ہے، آپ کو سننا چاہتی ہے تو آپ جائیے، کہیں زیادہ ہو جاتا ہے نذرانہ تو کہیں کم بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان آپ کو 50,000 روپے یا 60,000 روپے یا 40,000 روپے دے گا۔ بھائی یہ دیکھیے کہ لوگوں کی نیتیں کیسی ہیں۔ بے شک آپ کہہ سکتے ہیں نذرانے کے تعلق سے، مگر اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی محنت، اپنا جو وقت دے رہے ہیں، اس لحاظ سے آپ کہیے، لیکن آپ بالکل ضد پر اڑ جائیں کہ نہیں اتنے دیجیے گا تب آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ ایک عالم دین ہیں اور آپ ایک مفتی صاحب بھی ہیں، تو ان چیزوں کا تو خیال ہی رکھیں۔ اور باقی میں گزارش کروں گا اپنے تمام اسٹاف کے علماء سے، خطباء سے، اور جہاں تک یہ میری ویڈیو پہنچے کہ برائے کرم اگر اللہ نے آپ کو شہرت عطا کر دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے آپ کو چن لیا ہے تو ہر جگہ اس طرح کے مطالبات یہ سمجھ سے بالا تر ہیں، اس طرح کے مطالبات نہ کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ جب بھی آپ کو کوئی بلائے تو اگر کہیں کم بھی پیسے ہیں
تو آپ لبیک کہتے ہوئے وہاں حاضر ہوں، دین کا کام کریں۔ کچھ جگہوں پر یہ سوچ کر بھی چلے جایا کرو کہ دین کا کام ہے، اللہ کی رضا بھی آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ دین کے سارے کام پیسے لے کر کے کریں گے تو پھر آپ آخرت کے لیے کیا جمع کریں گے؟ آخرت کے لیے آپ وہی تو اکٹھا کریں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ آپ ہر کام پیسے لے کر کرتے رہیں، تقریریں پیسے لے کر کرتے رہیں، جلسوں میں جائیں گے پیسے لے کر جائیں گے، تو آپ نے اللہ کے لیے کب کیا؟ یہ تو آپ نے اپنا پیٹ اور اپنی دنیا کے لیے کر لیا۔ تو کچھ پروگرام ایسے بھی کر لیا کرو جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن جائیں۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی ایک درد مندانہ اپیل تھی، امید ہے کہ انشاءاللہ رب العزت دھیرے دھیرے ہی صحیح کبھی تو پہنچے گی۔ مفتی حماد صاحب میرے ساتھیوں میں بھی لگتے ہیں، تو برا نہ مانیں، ان باتوں کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اور اس طرح کے دھمکی بھرے ہوئے الفاظ ممبر رسول پر زیبا نہیں دیتے، کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے آپ۔ اور اس نے جو وائرل کی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی، احساس ہوا ہوگا کہ خطیب جس کو ہم بلانا چاہتے تھے وہ نہیں آ رہا ہے، تو اس نے وائرل کر دی۔ تو آپ اس چیز کو آپ محسوس کیجئے گا، درد محسوس کیجئے گا، لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ اس کا پھر یہ صلہ دیتے ہیں کہ نہیں اب نہیں، اتنے میں نہیں آ سکوں، کچھ بھی کر لیجئے آپ۔ تو یہ درد ہے اس انسان کا۔ تو بہرحال اس کو محسوس کیجئے۔ میں ہم اپنے ویور سے گزارش کروں گا ویڈیو شیئر کریے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔